بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پیارے ناظرین، بخاری شریف میں ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی میرا امتی نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے اس انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کی حکمرانی مل گئی تو آپ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور اس وقت کے ایک بہت بڑے کافر بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلے۔ جان لیجئے کہ جالوت نہایت قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور اس کے سر پر پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کا وزن 300 رطل تھا، اور موجودہ وزن کے حساب سے یہ وزن 150 کلو گرام بنتا ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ میرا جو سپاہی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی عمر میں بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے ان کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کی غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کرنے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر پر بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر کہا، اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس موجود تھیلے میں ڈال لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی کوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت پر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے اس کے سر سے پیچھے سے نکل کر جالوت کے باقی ساتھیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ یعنی کہ قوم کے باقی افراد بے حد خوش ہوئے، حضرت طالوت کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل، بڑے پیارے ناظرین، جالوت کے قتل ہو جانے کے سبب اس کا پورا لشکر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، اور ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی انہیں سونپ دی۔ اس کے بعد 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ اور حکمران ہو گئے۔ پیارے ناظرین، پھر جب اس دور کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ جان لیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں اعزازات اور عہدجات یعنی نبوت اور بادشاہت کسی بھی ایک انسان کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے انسان تھے جو ان دونوں عہدوں پر سرفراز ہو کر 70 برس تک ان دونوں منصوبوں کے فرائض کو پورا کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلطنت اور نبوت کے دونوں اعلیٰ مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج عام تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن اکٹھے ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اس قوم میں پلے بڑھے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، لہٰذا آپ کی عصمت نبوت اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی والی رسم کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور بیزار تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ غور کیا کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن ہو کر جبل نہیں کرتے تو ان کے چند شریر لوگوں نے آپ پر تہمت لگا دی کہ آپ کے جسم کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کی بیماری کے سبب سفید داغ ہے، یا آپ کے جسم کے اندر کوئی خامی ہے جس کو چھپانے کے لیے ہی آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ان ظالموں نے اس تہمت کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہر طرف ان کی بات کا چرچا پھیل گیا، لیکن جب اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ انتہائی رنج و غم اور کوفت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول اور کلیم اللہ کے رنج کو بھلا کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور آپ پر لگائی گئی تہمت اللہ رب العزت کو بھلا کیوں کر گوارا اور پسند ہو سکتی تھی؟ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ چشمے زدر میں بنی اسرائیل کے شریروں اور ظالموں کے دل و دماغ میں موجزن تمام شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور موسیٰ کلیم اللہ کی بے عیبی تمام بنی اسرائیل پر روشن آفتاب کی مانند ظاہر ہو گئی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے درمیان ایک چھپے ہوئے چشمہ پر غسل فرمانے کے لیے
तशरीफ़ ले गए और जब आपने देखा कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है, तो आप अपने तमाम कपड़ों को उतार कर एक पत्थर पर रख कर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल फरमाने के बाद जब आप अपना लिबास पहनने के लिए उसी पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो पत्थर आपके तमाम लिबास को लेकर सरपट भागता हुआ शहर की जानिब चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और इस पत्थर को पुकारने लगे, तू भी हजर सो भी हजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। लेकिन वो पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी शाहराहों से होता हुआ गली और कूचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन की हालत में बराबर इस पत्थर के पीछे दौड़ते चले गए। और इस तरह से बनी इसराइल के हर एक फर्द ने अपनी आंखों से देख लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक बदन में कहीं भी कोई ऐब मौजूद ना था, बल्कि आपके मुक़द्दस जिस्म अतर का एक एक हिस्सा हुस्न जमाल ऐसा नुक्ता कमाल पर पहुंचा हुआ था कि उस वक्त के आम इंसानों में उसकी मिसाल ना मिलती थी। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़बान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर आपको पूरे इलाके में अपने पीछे पीछे भगा चुका तो खुद ब खुद एक मकाम पर ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास ज़ेबतन किया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। प्यारे नाज़रीन, मैदान तैय्या में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 साल तक बनी इसराइल के लोग मैदान तैय्या में इस्तेमाल करते रहे थे। प्यारे नाज़रीन, कुरान मजीद की मुबारक और मुक़द्दस आयात के मुनकिर जो हर चीज़ को अपनी नाक़ुस अक़ल के ऐनक से ही देखते हैं और इस पत्थर से पानी के चश्मों के जारी होने की मुहाल करार देते हैं और कहते हैं कि हमारी अक़ल इस मुझसे को तस्लीम नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं, यानी पत्थर सिरका को तेज़ और तुर्श बना देते हैं। यानी पत्थरों की खूबी है कि वो लोहे को डोर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मूज़ी जानवर भाग जाते हैं, बाज़ पत्थरों से जानवर का जहर उतर जाता है, बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तिर्याक हैं, बाज़ पत्थरों को आग ना जला सकती है और ना गर्म कर सकती है, जबकि बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, आतिश फिशां फट पड़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पत्थरों में तरह तरह की खूबियाँ पैदा फरमा दी, तो किसी पत्थर में चश्मे जारी हो जाना कौन सी मुहाल बात है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह खासियत पैदा फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी को जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकलता रहे। यह हो सकता है इस पत्थर में या तसीर कि जो हवा इससे टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे, और जान लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से ये अमर नामुहाल है और नाबईद है। लिहाजा कुरान पाक में फरमाए गए ऐसे तमाम मौजज़ात पर ईमान लाना दीन की लाजमी शर्त है और इनका इनकार कुफ्र है। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने एक नेक बंदे का जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाता है। तो बंदा अर्ज़ करता है, ए रब, मुझे ये दर्जा कैसे मिला? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये तेरे लड़के की मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से है। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक में आया है कि जो शख्स हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह बख्श देगा। जो नमाज फ़जर के बाद 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर दोज़ख के 7 तबके हराम कर देगा, और जो शख्स 8 बार पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बहिश्त के 8 दरवाजे खोल देगा। जो कोई पहला कलमा 70 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे 70 बार निगाहे रहमत से देखता है, और जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे और उसके वालिदैन को बख्श देगा, और जो 1000 बार पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला को उस पुल सिरात के 1000 अज़ाबों से महफूज रखेगा। जो शख्स 1 लाख बार पढ़कर मैयत को इसका सवाब बख्शेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मैयत का सवाब बख्शेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मैयत के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा और उसकी मग़फ़िरत करेगा, अगरचे वो मुस्तहिक अज़ाब ही क्यों ना हो। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर रोटी और गोश्त लेकर दस्तरख़्वान पर हाज़िर हुए, और बाज़ रवायतों में यह भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और इसमें से रोगन टपक रहा था, और उसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था, और उसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थीं और 5 रोटियां थीं। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और 5वीं पर गोश्त की बोटियां थीं। दस्तरखान के इस सारे सामान को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमून ने कहा कि जो तमाम हवारियों का सरदार था, अल्लाह, क्या ये दस्तरखान इस दुनिया के खानों में से है या आखिरत के खानों में से? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दस्तरखान ना तो दुनिया के खानों में से है और ना ही आखिरत के खानों में से, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इस सारे खाने को अभी अभी अपनी कुदरत कामला से इजाज़त फरमा कर भेजा है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब पेट भर कर खाओ और ख़बरदार इसमें से किसी तरह की कोई ख़यानत ना करना, आने वाले कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर ना रखना। लेकिन बनी इसराइल ने इसमें ख़यानत कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह जल्ला शाना का इन पर यह अज़ाब आया कि ये लोग जब रात को सोए
تو اچھے خاصے تھے، لیکن جب صبح کو بیدار ہوئے تو مسخ ہو کر ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن چکے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے روز یہ لوگ مرکز اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اسی واقعے کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زار تھا اور وہ دین کا باشندہ تھا، وہ شخص ایک قافلے کے ساتھ اس کنویں پر پہنچا اور اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زار نے آپ کو کنویں میں سے باہر نکال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زار سے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ انتہائی سستے داموں میں بیچ دیں گے۔ چنانچہ زار نے صرف چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں سے خرید لیا، لیکن بھائیوں نے یہ شرط رکھی کہ اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زار نے آپ کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیارے ناظرین، ان دنوں میں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید ملیکی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ رکھے تھے، اور مصر کے لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ پیارے ناظرین، جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ مصر کے بازار میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت غلام فروخت ہونے کے لیے آیا ہے اور لوگ اس کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی ہیرے قیمت دے کر خرید لیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی عزت و اکرام کے ساتھ رکھو۔ یہ پیارے ناظرین، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی اور ایک روز خوب بند سور کر محل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا بذات خدا آپ علیہ السلام کی جانب لبکی تو آپ دوڑ پڑے اور زلیخا نے آپ کے پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور پیراہن اسی وقت پھٹ گیا۔ جب زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی محل کے اندر دروازے تک گئی تو اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر محل کے اندر داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے اسی حالت میں دیکھ لیا۔ تو زلیخا نے مکاری سے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ میں بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت ترین سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ عملے بعد کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، کیونکہ اس نے خود مجھے لبھایا، جب میں اس سے دور بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ان دونوں کا بیان جان کر حیران رہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ سچ ہے۔ تو یوسف نے فرمایا، 4 مہینے کا ایک لڑکا پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے ہی دریافت کر لیجئے کہ اس کا واقعہ کیا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا لڑکا کیسے بول کر بیان کر سکتا ہے اور کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو میرے حق میں بولنے کی طاقت عطا کرے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ پھر عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، لیکن اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ ناظرین کرام، 4 ماہ کے بچے کی زبان سے عزیز مصر نے جب یہ گواہی سنی اور دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور قرآن پاک میں اپنے معجزات یوں ہی کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ بے شک یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ کا خدا وہی ہے جس کی عبادت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہی خدا ہے جو اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسے معافی اور بخشش طلب کرتا ہے تو وہ رب رحمان ضرور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چشم برنم دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، جیسا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے فرماتا ہے۔ جن مسلمانوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔